بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ گزشتہ 2 دنوں کے اندر پاکستان کی جو سیاسی ہلچل ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے اوپر الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے بغاوت کی کوشش کی ہے، پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے ان کے رینکس اینڈ فائل کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو انہوں نے بیان دیا ARY ٹیلی ویژن چینل پہ، اور اس کے اوپر انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ وہ بیان تو ہم آپ کو نہیں سنوا سکتے، لیکن اس کا جو ایک مطلب نکلتا تھا وہ یہی تھا کہ آپ اپنے جو احکامات ہیں، یعنی ان کے مخاطب جو تھے وہ پاک افواج کے جوان تھے، کہ آپ ان کو تسلیم نہ کریں احکامات کو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی، اور اس طرح سے پاکستان کے اندر کبھی بھی یہ نہیں ہوا۔ اب الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بیان تھا یہ باقاعدہ طور پر تحریری بیان تھا، اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے یہ بیان دہرایا گیا تھا۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ پیمرا نے بھی ایکشن لیا، اور ARY کی نشریات جو ہیں وہ معطل کر دیں۔ شو کاز نوٹس بھی ARY کو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اب معاملات یہاں تک کے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب نما ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو شہباز گل نے کہا اس پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شہباز گل کے بیان سے الگ نہیں کیا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ان کو ڈس اون کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی سٹیٹمنٹ آیا تھا یا بیانات آئے تھے اس کو انہوں نے ڈس اون نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی نااہلیت کا پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دیگر باتیں کی اس میں پاکستان کی ایئر اسپیس چند مفادات کے لیے انہوں نے کہا کہ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، اور بہت سے انٹرنیشنل چینل جو اخبارات ہیں انہوں نے رپورٹ کی ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کسی قسم کے انٹرنیشنل اخبارات جو ہیں، ہم نے بلکہ پڑھا بھی اور ریسرچ بھی کی ہے، اب تک ہماری نظر سے نہیں گزرا سوائے ایک انڈین اخبار کے، جس نے کہ یہ کہا، شبہ ظاہر کیا کہ ایمن الظواہری کی جو اس کے مارا گیا اس کے اندر پاکستان کی ایئر سپیس شاید استعمال کی گئی ہوں۔ اس کے اوپر کوئی ثبوت جو ہے اس اخبار نے بھی مینشن نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے اس کو بتایا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ شہباز گل کا جو سٹیٹمنٹ تھا، ماضی میں بھی بہت سارے لوگ اس پہ سٹیٹمنٹس دیتے رہے، جو کہ خود اس بات کی کوشش ہے کہ وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس بیان کو جو کہ شہباز گل نے دیا۔ بہرحال اب اس کا کیا ہوگا؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کیا اس کو، اس کے بعد یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے، کن قوانین کے تحت آئی ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا واقعی شہباز گل کے بعد عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، یا ان کی نااہلیت کے بھی امکانات ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ران صاحب، پہلے تو یہ بتائیے، آپ عمران خان صاحب کی تقریر آپ نے سنی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انہوں نے خود کو شہباز گل کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے الگ کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب نے جو اب سپیچ کی ہے یا پریس کانفرنس کی ہے، اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے انتہائی جو ہے وہ گمراہی کی جو ہے وہ باتیں کی ہیں، اور انہوں نے وہ بیانیہ جو شہباز گل صاحب نے کل پیش کیا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے اس سے ڈسٹنس نہیں کیا، بلکہ اس کی تائید کی ہے۔ انہوں نے ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر وہ معافی مانگتے، PTI کی طرف سے اس کی مذمت کرتے، اور یہ قرار دیتے کہ اس سے جو ہے وہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو پھر رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے نہیں کیا؟ جی، لیکن شہباز گل کو آپ نے گرفتار کیا بغاوت کے اندر، اور مختلف ان کے اوپر جو ہے وہ دفعات لگائی گئی ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس، اور کیا عمران خان صاحب کو بھی اس تناظر میں جو آپ بات کر رہے ہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بیانیہ یا جو گفتگو جو ARY کے اوپر جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے کی ہے، تو کیا وہ اس سے انحراف کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے وہ اس کو ڈس اون کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ وہ گفتگو کسی اور نے کی ہے اور وہ
शहबाज गिल साहब के ऊपर उसका इल्ज़ाम लगा दिया गया नहीं है। ऐसा तो नहीं है, वो तो बहुत क्या ये क्लियर, है वो कि तो वो क्लियरली कह ARY रहे हैं के राना चैनल साहब, से उन्होंने तो जो है क्लैरिटी वो के साथ कहा है ऑन एयर नहीं कि हुई। जी बिल्कुल, वो तो उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा है, लेकिन इमरान खान साहब आपकी यानी हुकूमती जमात ये कह रही है कि हमारे पास सबूत हैं कि ये सब कुछ जो कहा गया ये एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किया गया, तो वो क्या सबूत है सर आपके पास? देखें इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि शहबाज गिल साहब ने जो बयान किया है, उस बयान में जो उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ या जो उन्होंने उसमें अपनी जो गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने इन जराइम का इर्तिकाब किया है या नहीं किया, उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो इस बात से इबारत है कि उन्होंने जो है वो मसल्ला अफवाज में मौजूद जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको उन्होंने जो है वो सेड्यूस किया, उकसाया कि वो अपने ऑफिसर्स का, अपनी कमांड का जो है वो हुक्म ना माने। इस बारे में उन्होंने बड़ी दलीलें पेश की, इस बारे में उन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया, इस बारे में उन्होंने बाकायदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो उन्होंने जो है वो बीच में एक अंदाज से ले आया और उनके वास्ते से उनको ये कहते रहे कि आप जो है वो गलत हुक्म जो है वो ना माने, और वो गलत हुक्म क्या था आपका गलत राना हुक्म साहब? जो है वो मानना जो है वो पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या ये बात जो है वो साबित करने की कोई ज़रूरत है? ये तो बात साबित शुदा है कि ये गुफ्तगू जो है ये सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड और जुर्म जो है वो अटैक करते हैं। ये गुफ्तगू की है शहबाज गिल साहब ने, उन्हें जो है वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ARY ने। एक तो ये सेगमेंट है, ये तो साबित शुदा है, इसमें तो ये चीज़ें जो हैं ये सामने हैं, इससे तो इनकार करना मुमकिन नहीं रहेगा। क्या कल को ARY जो है वो इनकार कर सकता है कि जी ये हमने ऑन एयर की नहीं किया, सर उन्होंने तो माजरत कर ली है, जो है वो राना साहब उन्होंने माजरत की शहबाज गिल साहब ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो है ये गुफ्तगू नहीं की। एक तो ये हिस्सा है, ये तो साबित शुदा। अब दूसरा कि शहबाज गिल साहब ने जो गुफ्तगू की है, क्या उन्हें पार्टी की तइद हासिल थी? पार्टी की को बाकायदा मीटिंग हो गई, उसमें उनको जो है ये फरीज़ा सौंपा गया कि आप ये हरकत करें जाके, और क्या ये ARY के साथ एक ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने फ़ोन किया, आगे से गिल साहब मिल गए और वो पहले से ही तैयार बैठे थे और उन्होंने जनाब वो बयानिया जो है वो पढ़ के जो है वो सुनाना शुरू कर दिया और 14-15 मिनट तक चैनल को होश ही नहीं आया, एंकर को, कि भाई मैं ऐसे रोकूं, मैं ऐसे कहूं कि भैया आप ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ये मामला जो है वो इस तरह से ये ऑन एयर हो गया। अगर तो इस तरह से है तो ये भी देख लिया जाएगा। और अगर ये फिक्स मैच था, ये मालूम था कि जी इतने बजे आप ये प्रोग्राम करेंगे, फिर आप फ़ोन करेंगे, फिर आप वो अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब बात करेंगे, अगर ये सारा फिक्स मैच था तो फिर ARY जो है वो भी, उसमें भी जो लोग हैं ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये तफ्तीश में जो है वो सामने आ जाएंगी। अच्छा राना साहब, आपको लगता है कि इसके एविडेंस जो है वो ही लीड करेगी और वो ही साबित करेगी, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है कि उसको जो है वो अपना उस एविडेंस को जो है वो राना साहब दो बातें हैं, चूंकि आप जाहिर है कि वफाकी सर आप वफाकी वजीर दाखिला हैं, दो बातें हैं। एक तो हेड ऑफ न्यूज़ जो थे वो इनके गिरफ्तार हो गए, उनको उठा लिया गया या वट एवर जो भी चीज़ें थी। एक तो ये क्या आपको लगता है कि ये मुनासिब तरीका था कि उनको गिरफ्तार किया जाए? दूसरा, आपको क्या लगता है कि ये पूरी जो प्लानिंग आप कह रहे हैं कि हुई है, इसके मास्टरमाइंड कौन है? नहीं, मास्टरमाइंड तो इसके इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब का जो आज का बयान है, जो उनके पास बहुत बड़ा मौका था कि वो इस बयानिए को, जिस बयानिए ने लोगों को तड़पा के रख दिया है और लोगों ने वाकई लोगों ने ख़ुद को बड़ा दुखी महसूस किया है। देखें, इसमें शहदा का जो तकद्दस है, शहदा का जो एहसान है पूरी कौम के ऊपर, वो तो हम सब के ऊपर है और हम सब महसूस करते हैं, हम सब समझते हैं कि शहदा जो हैं उन्होंने अपना आज जो है हमारे कल के लिए जो है उन्होंने कुर्बान किया
ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ تنہا چھوڑا ہے، اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ صدمے سے دو چار کیا ہے، تو ان کے مرتبے کے اوپر تو کسی کا بھی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن جو خاص طور پہ جو فوج یا فوج سے منسلک لوگ ہیں تو وہ تو اس بارے میں اس بیانیے سے وہ تو سارے تڑپ اٹھے ہیں۔ تو یہ آج ایک موقع تھا کہ یہ ان سے معافی مانگتے اور اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے تو شاید اس میں کوئی 20-25-30% جو ہے وہ فرق پڑ جاتا۔ ٹھیک، انہوں نے آگے بات ہی نہیں کی اس کے اوپر، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ الٹا جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری لڑائی کرانے کی کوشش کی جا رہی ران صاحب وہ یہ کہتے ہیں لڑائی کرانے کی جو کوشش ہے یہ شہباز گل کر رہا ہے۔ شہباز گل جو ہے یہ ہمارا آدمی ہے یا یہ فوج کا آدمی ہے، یا جن لوگوں نے ٹرولنگ کی ہے سوشل میڈیا پہ اور ثانیہ لسبیلا کے متعلق جو باتیں کی ہیں وہ لوگ ہمارے ہیں، تو وہی لڑائی کروا رہے ہیں نا آپ۔ لیکن رانا صاحب تو مسئلہ یہ یہ ہے آپ کہ کس جو طرح کی الزامات گفتگو جو کر کے چلے آپ گئے؟ لوگوں کے ساتھ ہوا، مثلاً آپ کے اوپر کتنے کلو ہیروئن ڈال دی گئی، آپ لوگوں کو آپ کے اٹھا لیا گیا، آپ کے دور میں اگر اسی طرح کے الزامات لگیں گے، جیسے یہ ہیڈ آف نیوز جو ہیں ان کو عماد یوسف کی بات ہو رہی ہے ARY کے، ان کو بغیر نوٹس کے کہا جا رہا ہے کہ اٹھایا گیا، تو پھر دیکھیے پھر آپ میں اور اس دور میں جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی صحافیوں کے لیے یا اداروں کے لیے اچھا نہیں تھا، اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک فرد کے خلاف دیکھیں نا، ایک فرد کے خلاف جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، وہ بھلے کوئی سیاستدان ہو، بھلے وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو، بھلے وہ کوئی حکومت کا منسٹر ہو، کوئی ہو، اس کے خلاف بات بھی ہو سکتی ہے، اور کسی سیاسی جماعت کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے۔ ہم سب باتیں کسی نہ کسی وقت پہ کرتے رہے ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر لوگوں کی برداشت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں، آپ جو مرضی کہہ لیں لوگ برداشت کر جائیں گے، لیکن جہاں پہ کسی نے گستاخی رسول کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کی، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، جی، وہاں پہ لوگ برداشت ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ شہداء کے متعلق جو انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی ہے، ٹھیک، وہ ہر بندے نے اس کے اوپر بڑا دکھ محسوس کیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک جو غم و غصے کی لہر جو ہے وہ تمام لوگوں میں جو فوج سے منسلک ہیں یا منسلک رہے ہیں، اور اس کے بعد سول سوسائٹی میں ہر بندے نے یہ کہا ہے کہ یار یہ بڑی زیادتی ہے، اچھا، ان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ یہ افسروں کے نام لے لیتے، آپ یہ جو ہے وہ اور لوگوں کے نام لے کے کہتے کہ جی فلاں نے بڑا غلط کیا ہے، فلاں نے بڑا غلط کیا ہے، وہ اس طرح سے ہوتا رہا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ بھی ہو، لیکن یہ بات کہ آپ ایک ایسا نام، ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا یعنی سوسائٹی کا ایک جو ہے وہ احترام والا اور جذباتی لگاؤ والا معاملہ، اس کے خلاف آپ جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیں، بالکل۔ تو ران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہے، یہ کوئی آدمی برداشت نہیں کرے گا۔ ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کے تحت بیانات دیے گئے اور اس کے اندر ایک چینل کو استعمال کیا گیا اور کارروائی کی جائے گی، فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں گی، کارروائی کریں گی۔ تو اب یہ آخری مرحلے تک جائے گا معاملہ، گرفتاریاں عمران خان صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں کیا؟ جی، اس میں دیکھیں، اس میں جو جس طرح کا لوگوں کا جذباتی اس میں جو ہے وہ ری ایکشن ہے، جس طرح سے لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جس طرح کی جو ہے آگے سے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور جو آج ان کے پاس موقع تھا کہ آج جو ہے یہ اس سے ڈسٹنس کرتے، اس کے اوپر معافی مانگتے، بلکہ اسے بھی کہتے کہ بھئی تم نے یہ غلط کیا ہے، تمہاری یہ بات غلط ہے، تم اس کے اوپر معذرت کرو۔ تو یہ انہوں نے وہ بھی ضائع کیا ہے۔ آج ان کی جو یہ تقریر ہے، اس سے اب اور لوگوں میں آج اشتعال پیدا ہوگا، اچھا، اور لوگ جو ہے وہ دکھی ہوں گے، اور لوگ جو ہے وہ غصے میں آئیں گے، تو یہ بات جو ہے نا یہ تو پھر آگے اور بڑھے گی۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ انویسٹیگیشن میں جیسے جیسے ثابت ہوتی جائیں گی تو اس کے اوپر جو لیگل ایکشن ہے وہ کرنا پڑے گا، وہ ہوگا۔ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انویسٹیگیٹنگ ادارہ نہ حکومت جو ہے اس سے پہلو طے نہیں کر سکتی، اگر کریں گے تو وہ خود اس زد میں آ جائیں گے۔
اچھا ران صاحب لاسٹ کویشچن سر اس کے اوپر میں پوچھ لوں کہ طالبان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کوئی بہت سے کمپرومائزز کیے گئے ہیں، سیکیورٹی پہ کمپرومائزز کیے گئے ہیں چند پیسوں کی خاطر، اور ایئر سپیس کی بات کی ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ طالبان بھی خیبر پختونخوا کے اندر آ چکے ہیں. تو آپ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، تو طالبان وہاں پہ آئے ہیں، اس پہ آپ مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ، کیسے آئے ہیں وہاں پہ، اور عمران خان صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی ایک دفعہ ایک جھوٹ بولتا ہے یا ایک غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو 100 جو ہے نا وہ غلط جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ اب اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ اپنی طرف سے تو اپنے اس جرم کو، اپنی اس حماقت کو، اپنے اس غلط بیانیے کو چھپانے کے لیے اسے بجائے اس کی کہ اس کے اوپر معذرت کر لیں، وہ اسے بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بیلنس کرنے میں وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مجرم کہہ لیں، ملزم کہہ لیں یا قصوروار جو ہے وہ بناتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ ایسے ہی جو ہے وہ بے پر کی ہانک رہے ہیں کہ جی وہاں پہ طالبان آ گئے ہیں، وہاں پہ یہ ہو گیا ہے، وہاں پہ وہ ہو گیا ہے. تو یہ ان کی جو ہے یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، اس کا یہ چیزیں شاکشانہ ہیں. باقی پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہے، اور پاکستان کی جو تمام فورسز ہیں، اس میں صرف فوج نہیں، فوج کے ساتھ رینجرز ہے، ایف سی ہے، پولیس ہے. تو وہ دہشت گردوں کے خلاف بھی، اور اس وطن کی خاطر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کے آگے جو ہے وہ سینہ سپر ہو کے دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی بات کسی جگہ پہ آئی ہے یا ہو رہی ہے تو اس کو بالکل سارٹ آؤٹ کر دیا جائے گا. اچھا رانا صاحب اب پولیٹیکلی بتا دیں، آج پرویز الہی صاحب نے تو کافی اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے، کیا سمجھا جائے کہ وہ مصالحانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں اور تحریک انصاف سے خود کو دور کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آج صبح جو بات کی ہے آن ایئر لائیو چوری پرویز الہی صاحب نے، اگر وہ بات عمران خان صاحب نے سن لی تو وہ ان کا استعفیٰ طلب کریں گے یا ان کو کہیں گے کہ اسمبلیاں توڑ دیں. پھر آپ وہ کیا ان کو کریں ایک گے؟ دن برداشت نہیں کریں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں، اگر وہ ان کا استعفیٰ طلب کرتے ہیں تو دوبارہ اگر چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو ہم الیکشن لڑیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے پہلے ادھر ادھر سے جو ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھکا کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو ہم آئندہ کوشش کریں گے کہ اس کو روکیں اور کامیاب ہوں. تو پرویز الہی صاحب بھی آپ کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں سر، اگر ایسا یہ ہوتا ہے؟ بات تو ابھی بہت قبل از وقت ہے. ٹھیک بات ہے. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، وفاقی وزیر داخلہ، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. رول آؤٹ نہیں کیا انہوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو، اور یہ کہا ہے کہ انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی، جہاں تک بڑھے گی وہاں تک لے کے جائیں گے، اور اگر یہ مرحلے آئے تو یہ بھی عبور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ARY پہ پابندی بھی لگی ہے. صحافت کیسی ہے، کیسی ہونی چاہیے، کیا ہوا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ابصار عالم صاحب ہوں گے، سابق چیئرمین پیمرا، اور عامر ضیاء صاحب ہوں گے جو کہ سینئر صحافی ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے. مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین پیمرا، سینئر صحافی جناب ابصار عالم صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہیں عامر ضیاء صاحب، سینئر صحافی ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کریں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور معاملہ ہے ARY کی پابندی کے حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ ابصار صاحب، یہ جو چینلز کا بند ہونا ہے یا عماد یوسف کا اٹھایا جانا، اس پہ یہ جو ہماری نیوز ڈائریکٹر ایسوسی ایشن ہے ایمنڈ، اس نے ایک بیان بھی جاری کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سخت تشویش ہے، اور اس اقدام کو چینل، صحافیوں، میڈیا ورکرز کے خلاف انتہائی خطرناک رجحان بھی قرار دیا ہے ایمنڈ نے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پابندی بھی نہیں لگنی چاہیے، اور چینلز پہ جب پروگرامز چلتے ہیں تو کوئی بھی آ کے اپنی رائے دے سکتا ہے، اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے وہ موقف آپ کا سیم ہو، تو اس پہ پابندی نہیں لگائی جانی چاہیے. آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ بہت شکریہ. ایک تو میں آپ کو ایک چیز یاد کرواؤں کہ آج سے 5 سال، تقریباً 5 سال پہلے میں ٹی وی پہ آیا تھا، اور آخری پروگرام آپ کے ساتھ ہی ہوا تھا اسی ہال میں. اس کے بعد سے کوئی غیر اناؤنس شدہ
پابندی مجھ پہ تھی جو آج آپ ہی نے ختم کی ہے، تو میں تو یہ بھی سوال آپ سے پوچھوں گا پھر کہ مجھ پہ پابندی کیوں لگی تھی اور اس پہ امینڈا کیوں خاموش رہی تھی اگر ورکنگ جرنلسٹ کی بات ہے. اور چلیں شکریہ کہ آپ ہی کا آخری پروگرام تھا اور آج آپ ہی کا 5 سال بعد تقریباً آپ کے پروگرام میں آیا ہوں. بیچ میں ایک دفعہ شاہ زیب نے کسی ایشو پہ لیا تھا، اس کے علاوہ تو پابندی رہی ہے. تو اناناؤنسڈ بالکل. اور کس قانون کے تحت تھی آپ کو پتہ ہوگا، آپ لوگوں نے کیوں نہیں بلایا اتنے عرصے تک، لیکن شکریہ کہ آج آپ نے بلایا. اور جہاں تک بات ہے آپ نے جو اس پابندی کی بات کی ہے، دیکھیں مجھے پورے حقائق کا علم نہیں ہے ابھی کہ عماد یوسف صاحب نے کیا کیا یا کیوں انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اگر تو قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو ظاہر ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں اگر آپ اصولی بات کریں نا، تو جو 3 ستون ہیں ریاست کے، پارلیمنٹیرینز ہیں، جوڈیشری ہے اور ایگزیکٹو ہے، اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں. اگر وہ قانون کو توڑیں گے تو قانون تو ان پہ نافذ ہوتا ہے. اس ملک میں وزرائے اعظم پھانسی بھی چڑھ گئے، جلا وطن بھی ہوئے، قید بھی ہوئے، اقتدار سے بھی گئے، ججز کو نکالا گیا، بیوروکریٹس میں کو نوکریوں سے نکالا گیا، چیف آف آرمی اسٹاف کو فارغ کیا گیا. تو ایسی کیا اسپیشل کوالٹی ہے میڈیا جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں ستون ہوں ریاست کا چوتھا. تو ستون ہونے کا جو اعزاز ہے وہ لینا ہے، لیکن ستون ہونے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میڈیا نہیں لینا چاہتا. دیکھیں ستون ہونا خالی یہ تو نہیں ہے کہ میں مادر پدر آزاد ہوں، اس پہ پھر ذمہ داری بھی ستون جتنی عام آدمی نہیں ہے. میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی جس کا جو دل چاہے ایک تو آپ رائے جانے نہیں دیتے، یہ ایک بیان ہے. صرف رائے وہی جانے دیتے ہیں جس سے اس متعلقہ چینل کی پالیسی چل رہی ہو. اس کے خلاف آپ دیں گے تو مجھے یاد ہے کیپٹل ٹاک تھا، یعنی جیو کے اس پہ تھا، حامد میر آصف زرداری کا انٹرویو کر رہے تھے، وہ انٹرویو چلتا ہوا بند کروا دیا گیا. اسی طرح غریدہ فاروقی اسحاق ڈار کا انٹرویو کر رہی تھی، لائیو تھا شاید، وہ درمیان میں روک کے بند کر دیا گیا. تو جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں چینلز کر لیتے ہیں، لیکن جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں نہیں کیا جاتا. اور اس پہ میرا ایک موقف ہے. جو شہباز گل نے کہا عامر ضیاء صاحب، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیان ایسا تھا کہ جس کے اوپر چینل بند ہو سکتا تھا؟ آپ نے سنا بھی ہوگا، اگر آپ کہیں گے تو میں ریپیٹ بھی کر دوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا کہا جس سے کہ ریڈ لائن کراس کی اور میڈیا ایتھکس کے وہ بالکل باہر ہو گیا وہ بیان؟ اچھا، شہباز گل پہ میں آتا ہوں بعد میں. پہلی تو بات کہ افسار کے اوپر جو پابندی اٹھی افسار صاحب پر، تو ان کے ساتھ چلیں، میرے لیے بھی ایک اچھی بات ہو گئی کہ پابندی تھی کوئی نہیں، خود ہی لوگوں نے لگا دی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے بالکل کہا غیر اعلان شدہ جو پابندی تھی. تو اس کے بعد اگر پہلا پروگرام کریں تو میں ان کے ساتھ ہوں، تو بڑے مزے کی بات ہے. یاد انہیں بھی رہے گی، ہمیں بھی رہے گی، اور اسما آپ کو بھی شکریہ کہ آپ نے ہم تینوں کو موقع دیا، ہم دونوں کو موقع دیا. اچھا، دوسری بات ہے کہ اصولی طور پہ بطور صحافی آپ بھی ہوں، میں بھی ہوں، افسار بھی، ہم نہیں چاہتے کسی بھی چینل پہ پابندی لگے، کسی بھی اخبار کو بند کیا جائے، کسی بھی صحافی کے اوپر وہ لگے. لیکن ساتھ ساتھ جو افسار صاحب نے بات کی ذمہ داری کی، تو وہ بھی یقیناً ہونی چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل مادر پدر آزادی ہونی چاہیے. بالکل ذمہ داری جو ہے جرنلزم وداؤٹ رسپانسبلٹی تو جرنلزم ہے ہی نہیں، وہ پھر سینسیشنلزم ہے، آپ ایجنڈا کو کسی کو فالو کر رہے ہیں. لیکن جو یہاں پر اعتراض ہو رہا ہے ARY کی بندش کے اوپر یا گل صاحب کے اس پہ، کہ ہمارے یہاں پیمرا جیسے ادارے جو ہیں وہ جس طرح سے کرنا چاہیے، وہ اس پہ روشنی افسار بہتر ڈالیں گے کہ پہلے آپ ادارے کو کوئی نوٹس ایشو کرتے ہیں، ایکسپلینیشن کال کرتے ہیں، کوئی وارننگ دیتے ہیں، اس کا ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مختلف ترازو ہیں کہ بعض اوقات بڑی سے بڑا کوئی ہمالیہ ہو ہم اس کو ہضم کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایک چھوٹا جملہ یا ایک متنازع بات اس پہ ایک دم کارروائی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ہم سب کے لیے بطور پروفیشنل ایک سوالیہ نشان ہے کہ جی یہ کیا مطلب ہے کہ تو صرف ہمارے بالکل. اور جبکہ عامر ضیاء صاحب وضاحت بھی آئی ہے، آپ نے سنا ہوگا، کاشف عباسی ایک سینئر صحافی ہیں اور اپنے چینل کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس دن عاشور تھا، بہت سارے جو ڈائریکٹرز وغیرہ تھے وہ چھٹی پہ تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چھٹی والے دن اگر کوئی اتنا اہم سٹیٹمنٹ آتا ہے تو بطور آپ تو ڈائریکٹر نیوز بھی رہے ہیں، ابھی بھی آپ ایک سینئر پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں، وہ بری الذمہ ہو سکتا ہے کہ جو اسکرین پہ چلا ہے اس سے؟ اصولی طور پر ذمہ داری، چاہے میں کہوں کہ جی میں ایڈیٹر ہوں، میں ایڈیٹر ان چیف ہوں فلاں پرچے کا یا فلاں ادارے کا، اور ایسی چیز ہو تو آخری ذمہ داری بے شک میں نے دیکھی ہو نہ دیکھی ہو میری بنتی ہے.
لیکن یہ بھی ایک وہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جیسے گل صاحب کی بات ہے، گل صاحب کے بارے میں سب کو پتہ ہے، جس طرح ہمارے بہت کچھ نون لیگ میں دوست ایسے ہیں اور باقی پارٹیوں میں بھی ایک آدھ پارٹی میں ہوتا ہے جو بہت کھل کر بولتا ہے اور بہت بعض اوقات ایسی بات ہوتی ہے جو پولیٹیکلی انکریکٹ ہوتی ہے. تو اس پیرائے میں اور پہلی مرتبہ وہ انہوں نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی، ہمیشہ وہ پرووکیٹو گفتگو کرتے ہیں، چاہے سیاسی مخالفین ہوں، اور اس کو بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، اور جو میانہ روی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں آتی کہ بھائی اس لیے بات چاہیے. تو انہوں نے اسی پیرائے میں بات کی. اچھا، اب یہاں پر یہ جو عمران خان صاحب آج اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ان کی گفتگو کے اوپر بقول جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پرووک کیا انہوں نے اور فوج میں انہوں نے ایک طرح کی انسائٹ کیا، بغاوت کی دعوت دی، تو اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ مطلب ہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بھی رہنماؤں نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ کیا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی جو گل صاحب پر ہوئی. تو ہونا ہی چاہیے کہ ریاست کو اور اداروں کو کہتے ہیں نا کہ ایک تو خود سیاستدان کو بھی میانہ روی سے چلنا چاہیے، صحافی کو بھی چلنا چاہیے، اسی طرح اس پہ رد عمل جو ہے میانہ روی کے ساتھ آنا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سر کارروائی تو ہوئی ہے، سابق وزیر اعظم ابھی بھی ان پہ پابندی ہے، نواز شریف صاحب پہ، وہ ٹیلی ویژن پہ ان کا کوئی نہیں چل سکتا ابھی تک، تو میری نظر سے نہیں گزرا کوئی انٹرویو وغیرہ. ہمیں نے ان سے پہلے انٹرویو کیا تھا، وہ بھی نہیں چلا تھا، وہ بھی بین کر دیا گیا تھا. لیکن ابصار صاحب، ہاں، تو صحافی کون ہے؟ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ پاس کیا سارا وہ صحافی نہیں تھے، وہ کسی اور جگہ سے آئے تھے. کیا نیوز روم واقعی جو ہے وہ صحافیوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ بالکل نکل گیا ہے، اور سیدھا ہی وہ سیٹھ حضرات کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے ایک سب سے بڑی. دیکھیں جو کچھ ہوا ہے نا، ابھی عامر نے جو ذکر کیا ہے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ چھٹی پہ تھے لوگ، ڈائریکٹرز، اور یہ ڈائریکٹر کا نیوز سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا نا، ڈائریکٹر کا تو کسی کمپنی سے تعلق ہوتا ہے. نیوز کا تعلق ایڈیٹر سے ہوتا ہے، رپورٹر سے ہوتا ہے، نیوز ایڈیٹر سے ہوتا ہے. نیوز کے لوگوں کے پاس نیوز روم نہیں ہے، ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھٹی ہو یا نہ ہو، جو کچھ ہوا ہے اس کا چھٹی سے یا ڈائریکٹر کے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ARY نے لندن میں جتنی بار جرمانہ ہوا اور جتنی بار بند ہوا ہے، کیا وہاں پہ وضاحت دینے سے ان کا جرم ختم کر دیا تھا وہاں کی حکومت نے یا وہاں کے اداروں نے؟ وہاں تو کوئی احتجاج نہیں ہوا، وہاں تو کوئی الزام نہیں لگا، نہ برطانیہ پہ، نہ برطانیہ کی حکومت پہ، نہ برطانیہ کے ادارے پہ. کسی نے آزادی صحافت کی بات نہیں کی. وہاں 3 دفعہ میرا خیال ہے ARY بند ہو چکا ہے مکمل. انہیں اتنا بند ہوا کہ انہیں نئی کمپنی بنا کے وہاں پہ پھر اپنے پروگرام دکھانے پڑے. کوئی بولا، کسی نے بات کی، وہاں معافی مانگی گئی ٹی وی چینل پہ اور چلائی گئی. یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا ابصار صاحب، بالکل یہ درست بات ہے، ہم پاکستان قانون نہیں ہم استعمال کرتے، اس کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں، قانون کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. نہیں تو ہم کیونکہ ہم میڈیا کے صحافتی لوگ ہیں. آزادی کا جو میں یہی مطلب ہے کہہ اس رہا کا ہوں، کیا صحافتی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گاڑی آپ کے اوپر چڑھا دوں. صحافتی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں آپ کی ناک شروع ہوتی ہے. اب اگر اس طرح لوگوں کی تصویریں لگا کے مسلسل ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، ان کو ملک دشمن اور غدار قرار دیا جائے، یہ کسی اینکر کا کام تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو غدار قرار دے دے، کسی کو کافر قرار دے دے. کتنے بڑے بڑے یہ الزامات ہیں جو میں ابصار صاحب بھول جاؤں گی، میں بریک لینی ہے، پھر عامر صاحب سے پوچھنا ہے. یہ مجھے کوئکلی بتا دے کہ پیمرا کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اچانک بند کر دیتے ہیں چینل یا کیا؟ قانون ہے، اگر کوئی بہت سیریس افینس ہوا ہے تو پیمرا کا قانون ہے کہ وہ اچانک بند کر سکتا ہے. اور وہ دیکھنا پڑے گا کہ کمپلینٹ کیا تھی، کس نے کی ہے. اس کے بعد جو انہوں نے قانون استعمال کیا وہ تو ہے، یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مارشاء اللہ تو نہیں لگا دیا. اچھا، قانون کے تحت ہی ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ سخت قانون ہے یا اس کو امینڈ کیا جانا چاہیے. یہ سب کچھ ہے، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ پیمرا کو تو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، پیمرا کو آپ تنقید بھی کریں گے، آف کام کو نہیں، انگلینڈ والے کو. کیوں؟ وائی آر یو کیرنگ وائٹ مینس برڈن؟ جب گورا آتا ہے تو ہم سب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی گورا ہے، وہ اس نے جو کیا ٹھیک کیا ہوگا. لیکن یہاں اگر کسی نے کیا تو غلط کیا. آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کتنی وائلیشن قانون کی ہے، ہم نے قانون کو روندا ہے. اور اس کا یہ ہو ہی نا، اگر صحافی جو ہے، جو نیوز روم ہے یا جو پروگرامنگ ہے وہ باقاعدہ صحافی اگر کر رہے ہوں تو یہ نہیں ہو. لیکن بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بھی ضرور بات کریں گے کہ پروپیگنڈسٹ کون ہوتے ہیں، یعنی پروپیگنڈا کرنے والے کون ہوتے ہیں، جرنلسٹ کون ہوتے ہیں، اور ایجنڈا ڈریون جرنلزم جو ہے وہ کیا ہے. بریک کے بعد
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो बहुत मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी कर रहे हैं। ये बताइएगा आमिर साहब, वही बात जो कि नुक्ता छोड़ा था अबसार साहब ने कि वहाँ पे यानी अगर बरतानिया में ऐसा कुछ होता है तो फौरी तौर पर उसका रिएक्शन आता है, एक्शन में आते हैं, लॉज एक्शन में आते हैं, अमल दरामद होता है, वहाँ लोग डर के काम करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? तो मैं अबसार साहब की बात को आगे बढ़ाऊं अगर कि बरतानिया में डिफेमेशन और लाइबल लॉज बहुत मजबूत हैं, और फिर दूसरी बात ये कि वहाँ के जो इदारे हैं उस पर कोई शक शुबा नहीं करता है कि उनको बतौर एज अ पॉलिटिकल व्हीकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। अमूमन उनकी जो इंडिपेंडेंस होती है उसके ऊपर लोगों का इत्तेफाक होता है। फिर वहाँ का जो जुडिशरी है उसके बारे में लोगों का इत्मीनान बहुत ज्यादा है कि अगर वो कोई फैसला करेंगे तो वो दुरुस्त होगा। अच्छा, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि पेमरा जैसे इदारा रेगुलेटरी इदारा है कि बाज़ औक़ात वो हुकूमतों का आलेकार बन जाता है और वो इस तरह की कार्रवाई करता है कि जो मेरे ख्याल में उसको जेब नहीं देती, या कहते हैं ना कानून को थोड़ा सा वो इधर उधर करके अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये वजह है कि वो चीज़ कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाज़ औक़ात होता है ना कि आप कानून की इंटरप्रिटेशन बहुत हाई हैंडेड अंदाज से करते हैं और उसको अपने सियासी मुखालफिन को या जो हुकूमत पे तनकीद करते हैं उनको दबाने के लिए, उनको धमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ लाइबल और डिफेमेशन लॉज अगर हैं भी तो उनके इतलाक अब नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल, हद तक कि इज्जत के कवानीन मजबूत होने चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, और उसका इतलाक भी अदालतें करेंगी जी। हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी। मैं जो मर्जी कह दूं, सोशल मीडिया पे कह दूं, मैं प्रोग्राम में किसी के ऊपर कोई बात कर दूं, तो ये हमारी अब तो कानून, हम लोग हमेशा कोड ऑफ एथिक्स की बात करती है, हमारी PFUJ या जो और तंजीमें हैं। मैं कहता हूँ कोड ऑफ एथिक्स बाद में आएगा, पहले कानून होना चाहिए। कानून की वजह से, जब मैं रॉयटर्स में काम करता था, AP में काम करता था, उसकी वजह से हम अमल करते थे कोड ऑफ एथिक्स पे। ऐसा ही है। और फिर बिल्कुल जो हमारे न्यूज रूम हाईजैक हुए हुए उसको भी वापस करें, एथिक्स खुद इदारे अपने बनाए, और फिर उसमें फिर ये जो बात अहम है कि वाकई हमारे न्यूज रूम अब कंट्रोल में नहीं है। वो मतलब है मालकान के आलेकार हैं, मालकान की अपनी पॉलिटिकल उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, तो बहुत सारा हमारा आवे का आवा जो है वो बड़ा बिगड़ गया है। अच्छा बिल्कुल आमिर साहब, इस पे बिल्कुल बात करते हैं कि क्यों बिगड़ा है, और सहाफ़ी और एक जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। ये मैंने भी आपसे भी पूछना है। पहले अबसार साहब आप बताइए, सहाफ़ी कौन है? क्योंकि आजकल तो हम हर एक सहाफ़ी और उसकी अगर होता है तो हम उसको डिफेंड करते हैं, हम कहते हैं जी ये सहाफ़त के ऊपर हमला है। कुकिंग शो करता हुआ कोई डायरेक्टर आ जाए तो हम उसको भी डिफेंड करते हैं कि ये सहाफ़ी है, इसको भी हमें। तो क्या आपका क्या कहना है इसके ऊपर, कौन सहाफ़ी? देखें, ये तो सहाफ़ी वही है जो किसी सहाफ़ती इदारे में काम करता है, लेकिन अब क्या इदारे सहाफ़ती इदारे रह चुके हैं? आपने एजेंडा की बात शुरू की थी आप ब्रेक के बाद, तो अगर एजेंडा ड्रिवन होगा यहाँ पे बिज़नेस, ये बिज़नेस है, अब सहाफ़त नहीं है। अगर टीवी और अखबार का जो बिज़नेस है वो एजेंडा ड्रिवन होगा, फिर सहाफ़त असली जो है वो नहीं रहेगी, वो मर जाएगी और मर चुकी है पाकिस्तान में। मैं नहीं समझता कि इस वक्त सहाफ़त हो रही है या अगले कुछ सालों तक मुझे सहाफ़त होती नज़र नहीं आ रही। ये पोलराइजेशन इस सोसाइटी में इतनी ज़्यादा कर दी गई है, बाय डिज़ाइन की गई है, और करने वालों को भी शायद अकल इतनी नहीं थी कि इस हद तक सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, लेकिन अब हो चुकी है बदकिस्मती से। ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होनी। तो मैं नहीं समझता कि अब कोई वो जो असल सहाफ़त थी वो रह गई है। अभी जैसे आमिर साहब ने कहा कि इदारे मतनाज़ा हो जाते हैं और डेफेमेशन और लाइबल के जो कानून हैं यहाँ पे वो नहीं है। ये बात ठीक है उनकी पार्शली। असल बात जो इंग्लैंड में जो कुछ हुआ है ना, वो सारा कुछ डेफेमेशन और लाइबल के तहत नहीं हुआ। वहाँ के इदारों ने फैसले दिए, मीडिया को जो इदारे रेगुलेट करते हैं उन्होंने फैसले दिए और उन पे अमल हुआ है। यहाँ क्या होता है, इदारा मुतनाज़ कैसे बनता है कि यहाँ पे अब आप जरा थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा, सिर्फ टाइम खत्म हो रहा है। मैंने सहाफ़त और प्रोपेगेंडा पे आमिर साहब का भी पॉइंट ले लीजिएगा, लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि देखें ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये बनाया टीवी चैनल्स ने खुद और इम्प्लीमेंट किया सुप्रीम कोर्ट ने। पैमरा का काम था सिर्फ एक डाकखाने का, जी आप चाहें ये कानून बना दिया, आप इसको नाफिज करें। मेरे दौर में पैमरा ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन को लिख के दिया कि ये जो नफाज है ना ये आप खुद कर लें, ये पैमरा को इससे निकाल दें। झगड़ा तो सिर्फ पैमरा का और मीडिया चैनल का इसी बात पे है ना, ये नहीं माने, कहते हैं हम क्यों अपने एंकर्स पे पाबंदियां लगा के उनसे झगड़ा शुरू करें, आप करें। सेठ जिम्मेदारी नहीं लेता उस पे, लेकिन मुतनाज़े कैसे होता है फिर जब पैमरा कोई एक्शन लेता है। जैसे हमारे दौर में अभी आज जस्टिस सज्जाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे, इनके बेटे को अगवा कर लिया गया और शाहिद मसूद साहब ने
میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. اور وہ انہوں نے ARY پہ یہ الزام لگا دیا پرائم ٹائم میں کہ جسٹس سجاد علی شاہ نے پیسے پکڑے تھے ایک کیس کا فیصلہ دینے کے لیے, اور وہ پیسے لے کے انہوں نے فیصلہ ان کے حق میں نہیں کیا, اس لیے ایسا ہوا, اس لیے ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا. اس پہ ٹی وی پیمرا کو کمپلینٹ آئی. بالکل صحیح, ظاہر قانون ہے نا. ایک معزز جج جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان پہ الزام لگا, پیمرا نے ان کا پروگرام کونسل آف کمپلینٹ نے 45 دن کے لیے بند کیا, پورا پروسیس فالو کر کے 45 دن تک میرے خلاف پیمرا کے خلاف مسلسل ARY نے روزانہ پروپیگنڈا کیا. تو متنازع کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا؟ عامر صاحب بالکل صحیح بات ہے. عامر صاحب یہ خود سوچیں نا, میڈیا چینل آج جو کچھ بھگت رہے ہیں, انہوں نے سالوں سال یہ پکائی ہے نا ہانڈی, اب دم آ گیا اتار لیں. عامر صاحب بالکل اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے, لیکن وقت بالکل کم رہ گیا ہے, تو مجھے بتائیے صحافی کیا ہے اور پروپیگنڈا کرنے والے کون ہیں؟ دیکھیں, آسان تشریح تو افسار صاحب نے کی, میں متفق ہوں. جو صحافتی اداروں میں اخبار میں ٹی وی میں کام کرتا ہے ایز اے رپورٹر سب ایڈیٹر, وہ صحافی ہے. اب بات یہ کہ کیونکہ ہمارا نیوز روم پہ کنٹرول نہیں رہا اور ایجنڈا ڈریون ہو گیا ہے, اور اس کو بلکہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, جتنا مطلب ہے کہ ہم اس طرح کی پوزیشن لیں کہ جس میں ہم کسی کی حمایت کر رہے ہوں یا مخالفت کر رہے ہوں, اور اس میں میانہ روی کا ہم دامن چھوڑ دیں. وہ جو جرنلزم میں ہوتا تھا نا کہ فیئرنیس ہے, آبجیکٹیوٹی ہے, بیلنس ہے, توازن ہے, اس پر اگر ہم عمل ہی نہیں کرتے. اب آپ مجھے بتائیے, ہمارے ٹی وی کے اوپر ہمارے مطلب خدا آپ کا بھلا کرے اخبارات میں جو بہت سارے مضامین اور خبریں ہوتی ہیں, اس میں ان چیزوں پہ عمل نہیں ہوتا. تو ظاہر اس میں پھر ہمارے پھر یوٹیوبرز بھی آ گئے ہیں کہ ان کی نہ کوئی ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے. جب آپ کسی ادارے میں کام کرتے تو دیر آر گیٹ کیپرز, وہ آپ کا کوئی سینئر ہوگا جو آپ کی کاپی کو بتائے گا کہ کیا بولنا ہے, کیا لکھنا ہے, کیا کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کر ہی نہیں سکتے, یوٹیوب پہ آپ کر ہی نہیں سکتے. درست بات ہے. اسی لیے لوگ ابھی بھی بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, اسی لیے لوگ ابھی بھی خبر دیکھنے کے لیے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کا رخ کرتے ہیں, اس کو کنفرم کرنے کے لیے. اور ہیونگ سیڈ دیٹ, جب ہمارے نیوز روم جو ہے وہ آزاد ہوں گے اور اس میں باقاعدہ صحافی فیصلے کریں گے, تو پھر یہ تمام شکایتیں ختم ہو جائیں گی. میرٹ کے اوپر, قانون کے اوپر, آئین کے اوپر عملداری, بھلے وہ صحافت ہو, بھلے ادارے ہوں, کوئی بھی ہو, جب تک وہ نہیں کریں گے پاکستان کے اندر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. کیا وہ وقت آ گیا کہ اب ان پہ سنجیدگی سے سوچا جانا چاہیے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.